السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 9، جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج اسی آیت کی روشنی میں ہم ایثار و قربانی، سیکریفائس، سیلف لیسنس جس کو آپ کہیں گے، اس کے موضوع پہ تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اس حکم کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور دل کی خوشی سے برضا و رغبت اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک چیز ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کر پاتے تو اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ حکم نہیں آیا ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا یہ جو حکم اس میں ہوا ہے، اس میں اس قدر بہتری ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے فائدہ کتنا ہے۔ فی الحال تو ایمان والے جو ہیں ان کے لیے یہی کافی ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے تو حکم ہے بس۔ پھر اگر اس کے ساتھ مثالیں بھی بیان کی جائیں، حضور علیہ السلام کا کردار سامنے رکھا جائے، صحابہ کبار کا کردار سامنے رکھا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا کردار سامنے رکھا جائے کہ اس آیت کریمہ پہ انہوں نے کیسے عمل کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ پھر تو فراڈ ہے سب ہمارا یہ کلمہ وغیرہ، پھر تو یہ صرف دھوکہ ہے۔ بہرحال ہم اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو خاص چیز ہے جس کے بارے میں آج میں جس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں، جس پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر۔ اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ایثار کیا ہوتا ہے، جسے آپ انگریزی میں سیلف لیسنس کہتے ہیں، جنراسٹی کہتے ہیں، یعنی پریفرنگ ادرس، دوسروں کو ترجیح دینا۔ سیکریفائس بھی اس کے لیے الفاظ آتے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان، اور یہ مال فائی، یہ فائی مال جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے قرار کیا، جنہوں نے رہائش اختیار کی، جو ٹھہرے الدار میں۔ الدار سے مراد دار الہجرہ ہے۔ والایمان،
اور دار الایمان میں، اس سے مراد ہے مدینہ طیبہ، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے یہ یہاں پہ قیام پذیر بھی تھے، اور یہ ان کے دلوں میں ایمان بھی گھر کر چکا تھا۔ مال فے، آپ سمجھنا، مال فے اور مال غنیمت میں فرق ہے، یہ پہلے اس پر گفتگو کی جا چکی ہے، جو لوگ شام کے درس پر بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ تو یہ مال فے کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ مال فے ان کے لیے بھی ہے، کن کے لیے؟ جو دار الہجرہ میں مقیم ہے، یعنی انصار، وہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ اب ان کی کچھ خصوصیات یہاں بیان کی ہیں اس آیت میں، تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے انصار کی، کہ یہ انصار جو ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں۔ پہلی خصوصیت ان کی یہ بیان کی ہے کہ یہ مہاجرین سے پہلے ہی اس دار الہجرہ میں مقیم ہے۔ اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مدینہ کو تمام روئے زمین پر فضیلت حاصل ہے، اس آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہ واحد ایک شہر ہے ایسا جو بغیر جنگ، بغیر کسی لڑائی کے فتح ہوا ہے، اس کو ایمان نے فتح کیا، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ بھی فتح کیا گیا ہے، اسے جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا، لیکن مدینہ واحد شہر ہے جس کو ایمان نے فتح کیا، اس کو وہ ترجیح ہے۔ پہلی چیز ان کے لیے کہا گیا کہ یہ اس دار الایمان میں یا دار الہجرہ میں پہلے سے مقیم تھے انصار، اور ایمان کی حالت میں مقیم تھے، یہ پہلی ان کی فضیلت۔ دوسری بیان کی، یحبون من ہاجر الیہ، یہ محبت رکھتے ہیں ان سے جو ان کی طرح ہجرت کر کے آئے، جو مہاجرین آتے تھے نا اپنا گھر چھوڑ کر مکہ سے، تو انہوں نے ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے، ان سے یہ محبت کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ ذرا دیکھیے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایک ایک قطرے کو، بارش کے قطرے کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں، یہ رحمت کے قطرے ہیں۔ دوسری چیز ان کی بتائی کہ یہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے۔ تیسری چیز، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو چیز دی جاتی ہے مہاجرین کو اس کے بارے میں یہ اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، یعنی انہیں یہ دکھ نہیں ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملا، مہاجرین ہی کو کیوں دیا یہ حضور نے۔ کہ ان کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان کس قدر گھر کر گیا ہے۔ تین چیزیں ابھی تک آ گئی۔ سب سے پہلے وہ وہاں تھے دار الہجرہ یا دار الایمان میں، وہ تشریف لے گئے، اور دوسری چیز محبت کرتے ہیں مہاجرین سے۔ تیسری چیز جو مہاجرین کو ملتی ہے، جس بھی قسم کی کوئی چیز انہیں دی جاتی ہے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے دل میں کہ ہمیں کیوں نہ ملی، انہی کو کیوں ملی۔ اب چوتھی چیز، چوتھی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ ترجیح دیتے ہیں ان کو، یعنی دوسروں کو، اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر ہی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر وہ خود بھی محتاج ہو، اگرچہ انہیں خود بھی اس چیز کی بڑی ضرورت ہو، لیکن یہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اوروں کو۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے، شح کہتے ہیں بخل کو، لیکن جب اس کے ساتھ نفس آتا ہے شح نفس ہی، تو یہ اس سے وسیع بن جاتا ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو بچا لیا گیا بخل سے، جو بچا لیا گیا حسد، کینہ، بغض، جو بچا لیا گیا دل کی تنگی سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ فلاح پانے والے۔ یہ اگرچہ انصار مدینہ کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس کا آخری حساب دیکھیں کیا بیان کیا، جو بھی بچا لیا گیا دل کی تنگی سے، گویا جو بھی انصار مدینہ کے اس سنت پہ، جو ان کے اس ادا پہ
عمل کرے گا، جو پسند کرے گا انہی کی طرح زندگی بسر کرنا، انہی جیسا اپنا سینہ بنانا، اپنا دل بنانا، تو وہ بھی کیا، وہ سب فلاح یاب ہوں گے۔ جس طرح ان کو فلاح ملی، اللہ نے ان کی تعریف کی، اور آپ کی اور ہماری بھی تعریف کی جائے گی، اللہ تعالیٰ تعریف کرے گا ہماری بھی۔ اگرچہ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ جنہوں نے پیارے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، چند لمحوں کے لیے بھی دیکھا، وہ صحابی ہو گئی، ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اب اگر ایک شخص 1000 برس بھی یہاں عبادت کرے، اس کو 1000 برس زندگی ملے، رات دن عبادت میں رہے، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ بہرحال صحابہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو تنگی سے بچا لیا گیا، دل کی تنگی سے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ وہ ہمیں دل کی تنگی سے بچائے، بخل سے بچائے، حسد و بغض سے ہمارے دلوں کو پاک رکھے۔ ابھی دیکھیے، پہلی چیز جب حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب ان کی بنو نذیر کی زمین، جب ان کو جلا وطن کیا گیا، ایک یہودی قبیلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ جو علاقہ خالی ہوا تھا، ان کے باغات، ان کی زمینیں، اس پر اب انصار کا حق تھا۔ انہوں نے ان کو بلوایا، سب کو ان کے سامنے خطبہ دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس مال فائی آیا، یہ جو ان کی یہودیوں کی جو زمینیں، بنو نذیر کی وہ زمینیں، وہ مکانات وغیرہ جو ہمیں ملے، میں چاہتا ہوں، یہ آپ کا حق ہے، اللہ نے یہ آپ کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مہاجرین کو بھی شریک کرنا، اگر تم چاہو تو اس کی صورت یہ رہے گی، ہم اس کو ایک کر دیں گے، پھر تقسیم کریں گے برابر سب میں۔ ایک صورت یہ رہے گی، بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ یا پھر دوسری صورت یہ بھی رہ سکتی ہے کہ یہ وہ سب انہی کو دیا جائے، لیکن آپ کے مکانوں کو یہ پھر خالی کریں گے، یہ آپ کے ساتھ پھر نہیں رہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھول دیے تھے، جو بھی آتا تھا مکہ سے مہاجر، ایک شخص کہتا تھا میرے ہاں ٹھہرے گا، میرا بھائی بنے گا، دوسرا کہتا میرے ہاں ٹھہرے گا، پھر وہاں قرعہ اندازی کرنی پڑتی تھی۔ یعنی محبت کتنی تھی، ہر شخص چاہتا تھا کہ میرے ہاں رہے، اور کئی بار قرعہ اندازی کرنی پڑی، پھر کس طرح سے وہ رہے، اپنے مال میں ان کو حصہ دار بنایا۔ آپ سب جانتے ہیں وہ جو سعد بن ربیع کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کہا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا بھائی بنایا گیا، پہلے بھی میں نے یہ کہا یہاں سے، انہیں اس سے کہا تھا کہ دیکھو میری 2 مکان ہیں، جو آپ کو پسند ہے لو، میرا اتنا باغ ہے، جو پسند ہے ایک رکھو آپ، ایک رکھوں گا میں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویوں میں جسے تم پسند کرتے ہو وہ تم رکھو، اسے میں طلاق دے دوں گا، دوسری میں رکھوں گا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے مال میں، تمہارے عیال میں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ یعنی اس حد تک کہا کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو حاضر ہے، اپنے مال میں ان کو حصے دار ٹھہرایا، ہر چیز میں حصے دار ٹھہرایا انہیں۔ اب جب ان کو پکارا کہ ہمارے سامنے یہ تجویز ہے، کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ تو وہاں کے سردار جو سعد بن معاذ اور ایک اور بھی اٹھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب جو ہے، یہ سب انہی میں آپ تقسیم کرو، اور ہمارے گھر جو ہے ان میں بھی ان کا حصہ رکھو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر خالی کر جائیں گے تو وہ دے دو، وہ بھی صرف انہی کو دو، اور ہمارے جو گھر ہے وہاں بھی جو انہوں نے اپنے اپنے کمرے دیے تھے ان کو، یہ بھی ان کے لیے رہے گی، یہاں سے بھی یہ نہیں نکلیں گے۔ اس وقت پیارے نبی نے ان کے لیے دعا دی تھی کہ کیا کس قدر وسیع القلب تھے وہ، کس قدر شکایت کی۔ ایک بار انہوں نے حضور کے پاس آئے کہ ہمیں شکایت ہے مہاجرین سے، کہا جب سے یہ آئے ہم نے انہیں مہمان کی طرح رکھا ہے، تو یہ ابھی تک مہمان ہی کی طرح ہے،
یہ ہمارے مال کو اپنا مال کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ کیوں ہم سے اجازت لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اختیار دیا ہے کہ ہمارا مال ان کا مال ہے، جب بھی چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں یہ استعمال کریں۔ شکایت کیا تھی؟ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں رہے تھے یہ، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا حق ہے کہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مہاجرین نے بھی شکایت کی ایک بار۔ انہوں نے کیا شکایت کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، انصار بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں، انہوں نے تو ہر چیز ہمارے سپرد کی ہے، یہ کام خود کرتے ہیں، باغوں میں جا کر، کھیتوں میں جا کر یہ کام خود کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس کے بعد اس کے حصے کرتے ہیں، اس میں ہمیں شریک ٹھہراتے ہیں، ہمیں کام بھی کرنے نہیں دیتے۔ شکایت کیا کی؟ اب ہمیں شکایت یہ ہے کہ یہ تو سارا اجر لے گئے، کیا اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ تو سبھی اجر لے گئے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ما اسنیتم علیہ، کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سب اجر نہیں لے گئے، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو، اور وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، اور جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، تب تک کہ تم سے آگے اجر میں نہیں جائیں گے۔ یعنی ذرا دیکھیں دونوں طرف سے، ان کا ایثار بھی دیکھیں اور ان کی محبت بھی دیکھیں، ان کا جواب بھی دیکھیں۔ یہ تھی ان کی حالت۔ اور ان کی جو بیان کیا گیا، اس میں جو بات فرمائی گئی ہے، جس پر میں زیادہ زور دوں گا کہ ایثار ان کے اندر کتنا تھا، قربانی کا جذبہ کتنا تھا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہم نے فلاں قسم کی قربانی دی، یہ قربانی نہیں ہے کہ آپ کے پاس 10,000 ہے موجود، اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے 2,000 دے دی، یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایثار نہیں ہے۔ ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس 10,000 ہی تھے اور اللہ کے دین کو ضرورت پڑی 10,000 کی یا 11 اور 12,000 کی، آپ نے کہیں سے 1-2 ہزار اور جمع کیے اور آپ نے وہ ادا کر دیا، آپ نے 10,000 بھی دی، حالانکہ آپ کو بھی ضرورت تھی، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یعنی آپ شدید ضرورت میں تھے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس کی مدد کی۔ تو اس کی بڑی مثال ہے۔ ایک مختلف مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور کے ہاں مہمان آتے، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ رکھا ہے؟ ہر طرف سے جواب آیا کہ پانی کے بغیر کچھ نہیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا میرے اس مہمان کو کون لے جائے گا، آج رات اسے کھانا کھلائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی حضرت طلحہ نے کہا کہ میں لے جاؤں گا۔ جب وہ لے جاتے ہیں گھر، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانا ہے؟ کہا ہے، مگر بچوں کے لیے کھانا ہے، بس اتنا ہے کہ بچے کھا پائیں گے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے مشورہ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا دسترخوان پہ رکھتے ہیں، بچوں کو کسی طرح سلا دو، پھر آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دو، مہمان یہ سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، مہمان کو اچھی طرح سے کھلا دیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے سمجھا انہوں نے بھی کھانا کھایا ہے، لیکن صرف مہمان ہی نے کھانا کھایا تھا، خود بھوکے رہے۔ آپ اندازہ کریں بچوں کی محبت آپ کے دلوں میں بھی ہوگی، کس کے دل میں نہیں ہے؟ لیکن بچوں کو بھوکا سلانا، بچوں کو ایسے ہی بغیر کھانے پینے کے رکھنا اور مہمان کو کھانا کھلانا، خود بھوکا رہنا چلو سمجھ آتی ہے، بچوں کو بھی بھوکا رکھنا۔
صبح جب فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے تو حضور علیہ السلام نے طلحہ سے کہا، طلحہ آج رات اللہ تبارک و تعالی ایک مرد اور ایک عورت سے بہت خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہنسے ہیں. ایک روایت میں کہ وہ ہنسے اور بہت خوش ہوئے ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے. کہ بڑا پسند آیا آپ نے جو میرے مہمان کے ساتھ آج رات سلوک کیا ہے، بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ. یہ ہے ایثار، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر ترجیح دی مہمان کو اللہ کی رضا کے لیے. بے شمار واقعات ہیں، صرف ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، فاطمہ الزہرا آتی ہے ایک بار، کتنی پیاری تھی حضور علیہ السلام. حضرت عائشہ سے کہتی ہیں، ان کو دکھاتی ہیں وہ چھالے جو پڑے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑے تھے، چکی پیسنی پڑتی تھی، خود پانی لاتے تھے، اس کے نشان بھی جسم پر تھے. اما عائشہ کو دکھایا، کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئی تھی اور سفارش کروائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی ایک خادم عطا کرے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود کہا ابھی اصحاب صفہ جو ہے ابھی میں ان سے فارغ نہیں ہوا ہوں، اگر کچھ بچا تو پھر دیکھیں گے. ان کو ایسے ہی واپس بھیج دیا. اپنی بیٹی پر ترجیح دی ان غریب طلبہ کو جو آپ کے پاس پڑھتے تھے وہاں آپ کے ہاں اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے. یہ ترجیح دینا ہوتا ہے. سورۃ النمل آپ نے پڑھی ہے. یہ جو محبت ہے نا، کسی سے محبت کرنا، ان کی محبت میں اپنے آپ کو دوسرے نمبر پہ رکھنا اور پریارٹی اور ترجیح دوسروں کو دینا، یہ کتنا پسند ہے اللہ کو. سورۃ النمل آپ جانتے ہیں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے، چیونٹی کہتے ہیں. نمل کا میننگ ہے چیونٹی. چیونٹی کا تذکرہ کیا ہے. یہ پتہ ہے کیوں کیا ہے؟ جب سلیمان کا لشکر جا رہا تھا، بڑا بھاری بھرکم لشکر تھا، بہت زیادہ، چیونٹیوں کا بھی ایک جماعت جا رہی تھی، ان کا بھی ایک قافلہ جا رہا تھا. تو ان کی جو سردار چیونٹی تھی اس نے کیا کہا، یا ایتھا النملۃ ادخلوا فی مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند نہ ڈالے. یعنی اس چیونٹی کو ترس آ گیا کہیں یہ میری ساتھی چیونٹیاں مر نہ جائیں. ان کی محبت نے اسے مجبور کیا، کسی نہ کسی طرح وہ ایک ایک کے پاس جاتی ہے، چلو چلو بھاگو بھاگو اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں تلے روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو، مگر تمہاری جان چلی جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی بات پسند آئی کہ محبت ہے اس کے دل میں اپنے ساتھی کی. اس کو قرآن میں رکھا اور ہمیشہ اس کی تلاوت کی جائے گی. آپ بھی کرتے ہیں اس کی تلاوت. سورۃ النمل یہ ہے محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کے ہاں کسی نے تحفے میں ایک بکری کا سر بھیج دیا کھانے کے لیے. تو انہیں دیکھا کہ یہ تو میں بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن فلاں جو میرا پڑوسی ہے اس نے تو مجھ سے بھی زیادہ شاید کبھی کھایا ہو کہ نہ کھایا ہو. انہوں نے کھایا، اپنے پڑوسی کو بھیج دیا. سمجھا کہ مجھ سے زیادہ یہ حقدار ہے، اس کے مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے. انہوں نے سمجھا نہیں مجھ سے زیادہ فلاں کو ضرورت ہے، انہوں نے اس کو بھیج دی. انہوں نے آگے بھیج دی، 7 گھروں میں ہوتی ہوئی واپس اسی صحابی کے پاس پہنچتی. اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار بھیجے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیج دیے
کہ اپنی ذاتی خرچ کے لیے. پھر غلام سے کہا جب ان کو دو وہیں پہ بیٹھنا دیکھنا وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. جب ان کو 400 دینار ملے انہوں نے دعا کی عمر کے لیے اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا جاؤ کرو تقسیم، یہ فلاں 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 10 20 50 اتنے اتنے دے دو، فلاں فلاں کو دے دو. سب وہی ان کے سامنے سب خرچ کر دیے. جب واپس آ گئے تو عمر سے کہا کہ ایسے ایسے کیا ابو عبیدہ نے. انہیں بھی دعا کی. پھر وہاں سے اٹھے، ایک اسی غلام کو بھیجا، یہ لے جاؤ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دے دو. وہ لے گئے. معاذ وہاں بھی کہا وہاں بیٹھنا دیکھنا وہ کیا کریں گے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. دیکھو اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا بھی چلی جائے آخرت بھی چلی جائے. اگر ہم یہاں لائٹلی ان باتوں کو لے لیں، جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں. مسجد میں بھی آنا ہو تو ٹہلتے ٹہلتے شہزادوں کی طرح جب چاہے تو آ جائیں گے اور ادا کر دیں گے نماز جی ہم نے ادا کی، شاید خدا اسی بات پہ راضی ہو جائے گا. ہمیں جانچنا چاہیے، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اگر دل قبول نہیں کرتا ہے کہ ہم سے یہ پابندیاں نہیں ہو سکتی تو ٹھیک طرح سے انکار کر دیا جائے، پھر سب کچھ عیش کر دیا جائے، جو بھی کرنا ہے. چلو دنیا تو پھر بن جائے گی شاید. معاذ بن جبل کے ہاں بھی بھیجا غلام کو اور کہا کہ جب دو وہیں پر بیٹھنا دیکھنا کیا کریں گے وہ بھی. انہوں نے بھی کیا کیا، اسی وقت انہوں نے بھی دعا کی عمر کے لیے اور اس کے بعد غلام کو بھیجا کہ یہ دے دو 5 10 اس کو اتنے اتنے. اسی اسنا میں بیوی کہتی ہے کہ ہم بھی مسکین ہیں. اس کی اپنی بیوی کہتی ہے ہم بھی تو مسکین ہیں، کچھ ہمارے لیے بھی رکھو. پھر 2 دینار اٹھا کر اپنی بیوی کو دیے. اپنی ذات پہ ترجیح. شاید شام بھی اگر ہو بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے صحابہ کے واقعات. اب تابعین میں سے صرف ایک واقعہ بتاؤں گا کیونکہ وقت تیزی سے جا رہا ہے. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا تھا، اس کے ظلم کے بارے میں آپ نے سنا ہے. ان کے وقت میں 2 تابعین سمجھتے ہیں آپ، صحابی کی زیارت جنہوں نے ایمان کی حالت میں کی ہو. ابراہیم تھے، دونوں کا نام تھا ابراہیم. ایک حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت ابراہیم تیمی. ان سے ناراض تھے، ابراہیم نخعی سے کچھ ناراض تھے حجاج بن یوسف، اور انہیں وہ جیل بھیج جانا چاہتے تھے اور موت کے گھاٹ. ان کے وقت میں جو ایک جیل تھی اس کے اوپر چھت نہیں تھی، وہاں ڈال دیتے تھے تو دھوپ سے بھوکے اور پیاسے ان کو مارا جاتا تھا. اسی طرح سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا. اب ان کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو جو پکڑنے والے تھے پولیس کے جو بندے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی کون ہے ابراہیم نخعی تم میں؟ تو ابراہیم تیمی نے کہا، وہ جانتے تھے کہ نخعی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گرفتار کیا جانا ہے اور کس جیل میں بھیج دیا جانا ہے، کیسے دھوپ کی اس تمازت میں، اس دھوپ کی شدت سے اس کو برداشت کرتے کرتے مرنا ہوگا. وہ یہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہزاروں طالب علم ان کے پاس پڑھتے ہیں، وہ محروم رہ جائیں گے، ان کی جگہ میں جاتا ہوں. دل میں فیصلہ کر لیا، ان سے کہا کہ میں ہوں. اب سمجھے کسے کہتے ہیں ایثار، کسے کہتے ہیں جان کی بازی بھی لگا دینا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی جگہ خود کو پیش کرنا کہ مجھے میں ہوں. ابراہیم تیمی کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہاں رکھا جاتا ہے. اور کچھ عرصے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. جب ماں جاتی ہے وہاں دیکھنے، ابھی بالکل جوان تھے وہ، ماں جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے. جب اس کی موت ہو گئی تو اس کو پہچان نہیں پائی. دھوپ سے ایسی حالت ہوئی تھی، دھوپ سے ایسی اس کی حالت ہوئی تھی، کچھ سے کچھ ہو گیا تھا. لیکن کیا کہا کہ نہیں وہ رہیں گے، میں ان کی جگہ آگے جاتا ہوں. کتنے واقعات بیان کیے جائیں گے، میں کہتا ہوں مسلسل اگر بیان کرتے جائیں گے. امام ابو الحسن نوری
ان کے بارے میں بھی شاید آپ نے کچھ سنا ہوگا. اس وقت کے بادشاہ نے چاہا، 5 تھے اس وقت مشہور علماء، ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن یہ جو ابو الحسن نوری تھے ان کو صرف لانا تھا، ساتھ مارنا نہیں تھا. کہا ان کو چلاؤ بھائی، جلاد کو کہا ان کو قتل کر دو، فلاں جگہ کھڑا کر دو. جب جیسے رہے تو سب سے پہلے نمبر پہ خود رہے نوری، ابو الحسن نوری خود رہے، امام ابو الحسن نوری وہاں پہ رہے. جب بادشاہ نے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں فلاں جگہ چلو، وہاں ان کو کھڑا کرو، کیونکہ وہاں پہلا نمبر نوری کا ہی آتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ میں نے صرف 1 2 یا 3 کو قتل کرنا ہے، لیکن یہ نوری نہیں قتل ہونا چاہیے. اگلی جگہ جب جمع کیا، وہاں پھر پہلے نمبر پہ نوری. تیسری جگہ کہا نہیں یہاں نہیں، فلاں جگہ چلاؤ، وہاں ان کو کھڑا کرو. جب وہاں لے گئے، وہاں پھر پہلے نمبر پہ نوری. اب بادشاہ حیران رہ گئے. اس نے کہا ادھر آ جاؤ. کہو تم یہ کیا بائی چانس تم پہلے نمبر پہ آتے ہو کہ جان بوجھ کر رہتے ہو؟ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں باقی لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں. تم یہ پہلے نمبر پہ بائی چانس آتے ہو کہ آپ بائی چانس اس جگہ آ جاتے ہو. اس نے کہا نہیں میں خود آ جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ہی پہلے قتل ہو جاؤں، کچھ اور جو سانسیں ان کو اور ملیں گی زندہ رہنے کے لیے، یا شاید تب تک آپ کو کچھ رحم آ جائے تو یہ بچ جائیں، میں پہلے ان کی جگہ سامنے آتا ہوں. کتنی مثالیں دی جائیں گی ایثار کی. اب آ جائے اپنے ذات پہ. ہم آج اپنے دلوں پہ غور کریں گے، ہمارے دل میں کتنا ایثار ہے. ایثار کی بات دور، وہ محبت کا نام و نشان بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے. ہم جو بھی چاہتے ہیں بس ہمیں ملے، دوسرے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. دوسرا بھوکا مرے گا مرتا رہے، پیاسا رہے گا پیاسا رہے، لیکن مجھے ملنا چاہیے. کئی جگہوں پہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. کہیں کھانے کے لیے آپ جائیں گے، دیکھیں گے کسی بھی جگہ آپ جائیں گے کس طرح سے دھکم دھکا ہوتی ہے. حالانکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں دل ملے گا، لیکن ہم دھکم دھکا سے پہلے جانا چاہتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ پیسہ بھی دیتے ہیں، وہاں 50 روپے 100 روپے کسی کو دیتے ہیں کہ میرا نمبر بیچ میں لگا دو. آپ کتنی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں ظاہر ہو جاتا ہے ہمارے دل میں کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے اپنے بھائیوں کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اوروں کو، اگرچہ وہ خود بھی محتاج ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی محبت رکھتے ہیں کھانے سے، ضرورت ہونے کے باوجود خود بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ کھلاتے ہیں. اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیرا قیدیوں کو وہ کھلاتے ہیں. اور وہ سب کھلا کر بھی کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم بوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی طرف سے کوئی جزا، کوئی بدلہ، ولا شکورا، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ شکریہ کہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہاں گئی وہ دل، کہاں گئی وہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کون سا ایمان ہم لے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں میں اتنی نفرت کیوں ہے؟ ہمارے دلوں میں اتنا خود غرضی کیوں ہے؟ ہم اتنے خود غرض کیوں ہیں؟ ہم نے اس کا علاج ڈھونڈنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. اس کا علاج ہوگا، کس طرح ہوگا اس کا علاج؟ بس اللہ کی کتاب میں اس کا علاج ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا علاج ہے. ہمیں واپس آنا ہوگا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.